تو ابلیس کے بارے میں یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے، یہ کہانی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی، یہ محض کہانی ہے، داستان ہے۔ قرآن نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، خلاف عقل ہے کہ یک بیک اتنی بڑی سرکشی کا ارتکاب کر لیا جائے۔ سرکشی کے پہلے سے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے، چنانچہ وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ تو ایک تو اس افسانے کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ افسانہ لوگ سناتے ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد الہامی لٹریچر میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ 10,000 سجدے یہ سب داستان ہے، کہانی ہے جتنی بھی۔ قرآن میں کہیں اس کا ادنا درجے میں ذکر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں تو اسی لیے بار بار نوجوانوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، اس کو نکال کے کبھی پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کتنی کہانیاں اور داستانیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو چکی ہیں، درحال کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیطان نے کیا وہ صرف نافرمانی نہیں ہے، وہ سرکشی ہے۔ دیکھیے، نافرمانی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے ایک غلطی ہو گئی تو غلطی کا پہلی بات تو یہ کہ محرک کیا ہے۔ آدم کی غلطی کا محرک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہیں ترغیب دے گئی کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے، جس کو اللہ نے منع کر دیا تھا وہ کام کریں گے، تو اس سے آپ کو حیات جاوداں، ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھی بات ہے جس کی طرف وہ لپکے، یہ اپنی ذات میں بری بات نہیں ہے۔ شیطان نے یا ابلیس نے جو غلطی کی یا نافرمانی کی، اس کا محرک دیکھیے کیا ہے۔ اس کا محرک کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، انانیت ہے۔ اس نے جو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں ایک برتر مخلوق ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ایک کہتر مخلوق ہے، آپ نے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں کہا؟ یہ در حقیقت انانیت اور تکبر ہے۔ انانیت اور تکبر کا ہی چلے اظہار ہو گیا۔ جس وقت توجہ دلائی گئی کہ یہ تکبر کس کے سامنے کر رہے ہو؟ عالم کے پروردگار کے سامنے کر رہے ہو، تو آدم کو جب توجہ دلائی گئی تو آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وہ فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے فی الواقع غلطی ہوئی، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے صحیح کیا ہے بلکہ میں اس سرکشی پر قائم ہوں اور اب میں قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ اس کے بعد خدا کیا رحمت فرمائے؟ وہ رحمت مانگنے کب گیا ہے؟ یہ تو آپ کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کرتے